الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقائے دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد، رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم رمضان مبارک کی ان مقدس اور بابرکت ساعتوں میں قرآن حکیم کے خلاصہ دورہ قرآن کی مجلس میں حاضر ہیں۔ آج اس نشست میں انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کے اہم مضامین اور اس کے تعارف پر گفتگو کریں گے۔ رب کائنات نے یہاں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورہ آل عمران کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ یہ سورت جو ہے یہ مدنی سورت ہے اور اس میں 200 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ اس سورت میں چونکہ آل عمران کا ذکر ہے، ہنہ بنت یعقوب جو حضرت مریم کی بیوی تھیں، امرت عمران، اور حضرت مریم کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تو اس لیے اس کو سورہ آل عمران کا نام دیا گیا۔ گویا اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے۔ سورہ بقرہ میں خاص طور پر بنی اسرائیل سے خطاب تھا، اگرچہ یہ لقب جو بنی اسرائیل کا تھا یہ اہل کتاب یہود و نصارہ دونوں کے لیے تھا، لیکن بعد میں یہود نے اس خطاب کو اپنے لیے مختص کر لیا تھا، اس لیے پھر اس سے مراد جو ہے وہ یہودی لیے جاتے تھے۔ تو یہاں دیکھیں کہ بنی اسرائیل سے مراد پھر یہود لیے جاتے تھے، اور یہودیوں نے چونکہ اس لقب کو اپنے لیے مختص کر لیا تھا، تو سورہ بقرہ کی طرح سورہ آل عمران کے بھی حدیثوں میں بے شمار فضائل کثرت سے آئے ہیں۔ سورہ آل عمران کے شان نزول کے متعلق ایک روایت منقول ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، دین حق کی روشنی دور دور تک پھیل چکی تھی، مگر مدینہ کے آس پاس کے یہودیوں جو تھے اللہ تعالیٰ کا سچا دین آنے پر حق سے منکر ہو گئے۔ نجران کے عیسائیوں کی ایک جماعت باس و مباحثہ کے لیے آئی۔ نجران عرب کے جنوب میں ایک علاقہ تھا جہاں اس وقت اس زمانے میں عیسائیوں کی بہت زیادہ آبادی تھی، تو ان میں سے 3 ان کے لیڈر جو تھے وہ اس وفد میں شامل تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ وفد 14 افراد پر مشتمل تھا، بعض نے کہا 50 پر مشتمل تھا۔ اس وفد کے 3 لیڈر تھے، یہ عبد المسیح عاقب جو دولت اور سرداری کے لحاظ سے بڑا مشہور آدمی تھا، پھر ایم سید، ان کی رائے اور تدبیر کے لحاظ سے ان کی رائے بڑی اتھینٹک سمجھی جاتی تھی، اور ابو حارثہ بن علقمہ، یہ عرب قبیلے سے تھے، قبیلہ بنی بکر بن وائل سے۔ تو یہ جو تھے ان کی مذہبی عالم ہونے کے لحاظ سے ان کی بڑی رسپیکٹ کی جاتی تھی۔ تو چونکہ یہ قبیلہ بنی بکر بن وائل سے تعلق رکھتے تھے، روم کے بادشاہوں نے ان کی مذہبی علمیت اور بزرگی اور شرافت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بے شمار مال و دولت خرچ کیا، بڑی ان کی عزت و تکریم کی، گرجے بنوائے، اور پھر ان کو مذہبی ڈپارٹمنٹ کا جو ہے وہ انچارج بنا دیا۔ اس کے بعد پھر دیکھیں کہ اہل کتاب کو اس صورت میں دینی دعوت دی گئی کہ قرآن مجید کی اس مبارک صورت میں اہل کتاب کو اتحاد و تعاون کی اپیل بھی کی گئی، اور مسلمانوں کے ساتھ ایک دوسرے معاملات میں شریک کار نہیں ہو سکتے تو کم از کم توحید کی تعلیم اور اس کی تبلیغ و اشاعت میں مل جل کر کام کریں۔ یہ سب کا ایک متحدہ مقصد ہے، اس میں ہم یونٹی اختیار کر سکتے ہیں، اور جب اصل مقصد یہ توحید پر آ جائیں گے تو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بھی تسلیم کر لیں گے۔ جیسے رب کائنات نے فرمایا کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، یعنی آؤ ایک کلمے پر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر چونکہ سب انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی، اور وہ یعنی دعوت توحید تھی۔ اس سلسلے کی آخری کڑی آقائے دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ آپ کی امت کو جو ہے وہ خیر امت کے لقب سے شرف و کمال عطا کیا گیا۔
چنانچہ اس بیان کے ساتھ ہی دنیا کی اس آخری امت کو اس کے فرائض اور ذمہ داریوں سے آگاہ فرمایا اور بتلایا کہ یہ قوم اس طریق سے گریز کرے گی جو دنیا کی پہلی قوموں کی تباہی کا موجب ہوا کہ انہوں نے کتاب پر عمل نہیں کیا، انہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا، انہوں نے قرآن اپنی جو کتاب تھی تورات میں اس میں تغیر و تبدل کیا، تعریف کی، اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کتاب کو اللہ کی طرف منسوب کیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ سورہ آل عمران کے آخری حصے میں اسلامی تاریخ کے 2 اہم واقعات، ان کے اسباب اور نتائج کا تجزیہ کیا گیا، یعنی غزوہ بدر اور غزوہ احد، جو 2 اور 3 ہجری میں پیش آئے۔ پھر سورہ آل عمران کا یہ حصہ خاص طور پر توجہ سے مطالعہ کے قابل ہے کہ فتح و شکست ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی سیرتوں کا ٹھیک مطالعہ جب ہم کر سکیں تو اس وقت ہو سکتی ہے۔ اس سے سبق لینا چاہیے ہمیں کہ جب مومن ہو تو اس کو ہمیشہ فتح ہوتی ہے، جیسے رب کائنات نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو یہاں پھر اس صورت میں جو ہے وہ قرآن کی سب سے بڑی صورت کا اختتام اس پارے پر ہوا، سورہ بقرہ، جن مضامین پر مشتمل ہے۔ ان کا خلاصہ بہت کچھ پارے میں دوسرے پارے میں ہم نے بیان کر دیا تھا۔ اس پارہ کا آغاز جو ہے وہ عیسائیوں کے اس باطل عقیدے کی تردید سے ہوتا ہے، نعوذ باللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسے اچھی طرح واضح کر دیا گیا کہ عیسیٰ ابن اللہ یعنی ابن مریم ہیں، ابن اللہ نہیں ہیں۔ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور وہ بھی دوسرے انسانوں کی طرح ایک انسان ہے۔ اس بارہ میں قرآن حکیم کی وہ عظیم آیت ذکر کی گئی جس میں رب جلال کی صفات صاف انداز میں بیان کی گئیں۔ یہ آیت جن الفاظ اور معانی کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اپنے دامن میں، ان کے لحاظ سے یہ آیت کریمہ قرآن کی اہم ترین آیت شمار کی جاتی ہے۔ اس لیے حدیث میں اس آیت کریمہ کے بے شمار فضائل آئے ہیں، اور ہر نماز میں کے بعد اس کو پڑھنے والے کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک موت ہے جو عائل ہوگی۔ تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی۔ تو پھر اس آیت کے متصل مذہبی آزادی، ریلیجیس فریڈم کا تذکرہ کیا گیا، اور جس کی نقالی اہل یورپ آج کر رہے ہیں۔ پھر زندگی اور موت کے اسلامی فلسفے کو 2 مثالیں دے کر اس کے نقوش اس انداز میں امت مسلمہ کے ذہن نشین کرائے گئے کہ وہ کبھی نہ مٹ سکیں۔ پھر انفاق فی سبیل اللہ، یعنی جان و مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب اور اس کا اجر و ثواب، اور پھر ان اعمال میں اخلاص کی تعلیم دی گئی اور ریاکاری اور دکھاوے سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ پھر خیرات کا اسلامی طریقہ بتایا گیا، سود کی حرمت اور اس کے نقصانات کے بارے میں اور اس کے مقابلے میں قرض کی ترغیب دی گئی، اور پھر یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ تنگ دست ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، آپ سے قرض لیا ہے، تو اس کو پھر مہلت دیں، یعنی وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، یعنی اگر وہ تنگ ہے فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اسے کچھ مہلت دے دیں۔ پھر لین دین میں لکھت پڑھ کا حکم اور رہن سہن کے احکام کی جو اجازت ہے وہ دی گئی، اور ان سب احکام پر عمل درآمد کے سلسلے میں توحید اور رسالت اور آخرت کے بنیادی عقائد پر زور دیا گیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی احکامات دیے جتنے احکامات پر اس کے اندر عمل کرنے کی استطاعت ہے، جیسے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ پھر سورہ بقرہ کے اخیر میں وہ جامع اور مانع دعائیں ہیں جو روحانی اور آخری سعادتوں کے اصول کی کنجی ہیں۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کا آغاز اللہ کی صفات سے کیا گیا۔ اس صورت میں آسمانی کتابوں کی تصدیق، محکم و متشابہ آیتوں کا فرق، دنیا کی محبت نہ کرنے کی تاکید، آخرت کے یقین کی ضرورت، عزت و ذلت کے سرچشمے کی نشاندہی، مومنین کی دوستی اور کفار کی دوستی سے اجتناب کا ذکر، حضرت مریم کا واقعہ، ابن مریم کی معجزانہ پیدائش کی تفصیل، عیسائیوں سے دعوت مباہلہ، اہل کتاب کو دعوت اتحاد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مسلم حنیف ہونے کی شہادت، ان کی یہودیت یا نصرانیت کی تردید، انبیاء کا عہد اور تعلیم نبوت، ان سب مضامین کو حکیمانہ انداز میں پیش کیا گیا۔ آخر میں 2 ٹوک لفظوں میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب اسلام کے سوا اور کوئی دین نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین یہی ہے۔ اس دین میں تمام الہامی مذاہب کا خلاصہ آ گیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ اس لیے یہودیت اور نصرانیت کے دعویدار اصل ایک دین الہی کے حامل ہیں، مگر وہ دین الہی اب منسوخ شدہ ہیں۔
معینہ تاریخ کے بعد بے قدر و قیمت قرار دے دیے گئے ہیں۔ جس طرح وہ ایک کرنسی نوٹ جو ہے اس کی جب میعاد ختم ہو جاتی ہے تو وہ نہیں چلتا، تو اصل دین جو ہے اللہ کے ہاں وہ دین اسلام ہے، جس کو آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو قرآن کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ پھر یہ کہ جو انسان ہے اس صورت میں، چونکہ یہ مدنی صورت ہے کیونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اس صورت کا نام آل عمران ہے کیونکہ میں نے بتایا کہ ہنہ بنت یعقوز جو یعنی حضرت عمران علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی، پھر ان کی بیٹی مریم، پھر ان کے نواسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات کا ذکر ہے۔ اس میں مضامین کی اس میں جو ہیں، اس میں بڑے واضح انداز میں اس امر کی تصریح کی گئی ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ضابطۂ حیات عطا فرمایا، اس کا نام دین اسلام ہے۔ پھر گزشتہ انبیاء اکرام بھی اس دین کے علمبردار تھے۔ پھر اس صورت میں یہودی اعمال اور عیسائی عقائد کی اصلاح کی طرف خاص توجہ دی گئی۔ عیسائی علماء کے ساتھ مناظرہ بھی ہوا، جس سے عاجز آ کر وہ مباہلہ پر آمادہ ہوئے اور بالآخر مبالغہ سے بھی دستبردار ہو گئے، اور کیونکہ انہیں علم ہو گیا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، ان کے پاس ساری علامات موجود تھیں ان کی کتاب میں۔ اس میں توحید اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن مجید کی صداقت کو بیان کیا گیا، حج کی فرضیت کا اعلان بھی کیا گیا، امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دیا گیا، اور اس کو عظیم ذمہ داریوں کا احساس دلایا گیا کہ وہ آپس میں اتحاد سے رہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں۔ پھر جنگ بدر کا مختصر اور جنگ احد کا مفصل ذکر ہے۔ جنگ احد میں 700 صحابہ کرام میں سے صرف 40 نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ سزا دی کہ جیتی ہوئی جنگ وہ ہار گئے اور کافر غالب آ گئے۔ آج ہم دن رات سینکڑوں احکامات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یعنی ان کو کا انکار کرتے ہیں، ان کو نہیں مانتے، تو اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ کفر غالب ہے اور مسلمان ہر جگہ ذلت و رسوائی کا شکار ہیں۔ اور اس تکلیف دہ صورتحال سے نجات کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں انقلاب پیدا کریں۔ اب دیکھیں کہ اقبال نے کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، رحم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ پھر یعنی احکام اسلام پر عمل کریں، ایمان کے تقاضے پورے کریں، کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ ہمت ہارو، نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس صورت کی فضیلت کے بارے میں آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے روز بادلوں کی طرح سایہ فراہم کرتی ہوئی میدان حشر میں آئیں گی، یا پرندوں کی جماعتوں کی طرح آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف حجت کریں گی، یعنی ان کی شفاعت کریں گی، ان کے لیے جھگڑا کریں گی اور دوزخ کے فرشتوں کو قریب نہیں آنے دیں گی۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں کہا گیا، ان کو جڑواں صورتیں بھی قرار دیا گیا۔ قرآن کے سائے میں زندگی بسر کرنا نعمت عظمیٰ ہے، اور اس کی قدر وہی انسان جانتا ہے جو اس سے لطف اندوز ہو۔ یہ نعمت زندگی کی شان بلند کر دیتی ہے۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کے سائے میں جو ہے جینے کا موقع دیا۔ قرآن امت مسلمہ کی کتاب ہے، اس کا باعث و روح ہے، اس کی شخصیت اور وجود ہے، اس کا بیان اور ترجمان ہے، اس کا نظام اور دستور ہے، یہی اس کا مرجع اور ماخذ ہے، یہی اس کے داعین کے لیے رہنمائی ہے، ہدی للمتقین۔ یعنی تو کتاب کا خطاب ایک زندہ اور متحرک امت سے تھا، اور یہ ایسی امت تھی جس کی وجہ سے تمام عالم پر انہوں نے جب عالم واقعہ میں بعض عملی اقدامات کیے تو ان کی وجہ سے پوری انسانی زندگی کا رخ بدل دیا، اور اس کی عملی تصویر بن گیا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہے۔ پھر ہمیں قرآن حکیم کی تلاوت خوشحالی سے نکل کر ہمیں سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہماری عملی زندگیوں میں قرآن حکیم نہیں ہے، آج ہم نے اس کو اصال ثواب کی مجالس تک محدود کر لیا ہے، بلکہ اپنی مجالس کی افتتاح تک محدود کر دیا۔ صبح قرآن کی تلاوت سنیں، اس کے بعد پھر گانے سننا شروع کر دیں۔ یہ جاہلانہ تصور ہے، کتاب کا یہ تصور نہیں ہے۔ قرآن اب بھی ایک زندہ کتاب ہے، آج بھی عمل کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، روشنی ہے، شفا ہے، رہنمائی ہے۔ ہمیں اس جماعت کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے جس پر کہ یہ کتاب نازل ہوئی، جس کو اس قرآن نے سب سے پہلے خطاب کیا، جن کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابی کالنجوم اذا اہتدیتم مہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا خیر القرون
کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر جو میرے صحابہ ہیں، میرا زمانہ ہے، اس کے بعد میرے صحابہ، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد تبع تابعین۔ تو اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی صحابہ کرام کے بارے میں بتایا کہ وہ کتنی عظیم شخصیات تھیں۔ جس طرح کتاب کائنات جو ہے وہ اللہ کے وجود پر نشان ہے، اسی طرح قرآن بھی اپنے اعجاز کے ساتھ باری تعالیٰ پر شہادت ہے۔ جس طرح سورج، چاند، ستارے، زمین، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور وہ اپنا اپنا فرض منصبی اللہ کے حکم کے مطابق ادا کر رہے ہیں۔ تو انسانیت آج بھی اسی طرح ہے جس طرح تھی۔ یہ انسان اسی طرح اپنی حقیقت اور فطرت پر قائم رہے گا، اور یہ قرآن مجید اسی انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ایک پکار ہے۔ یعنی جیسے آپ ایپس مختلف ہیں، ٹویٹر ہے، واٹس ایپ ہے، آپ میسج روزانہ اپنے چیک کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کے لیے پیغام بھیجا ہے کتاب کی صورت میں۔ اس پوری صورت میں الدین اور الاسلام کی حقیقت اور ماہیت پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ پھر عقیدہ توحید کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا، باطل عقائد کی نفی کی گئی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر جماعت مسلمہ کے شب روز اس کو بیان کیا گیا پوری صورت میں، اور کہا گیا کہ اللہ کے مومن بندے جو ہیں، جب کوئی اللہ کا حکم آتا ہے تو وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں اسلمت لرب العالمین، ہم نے سنا اور عمل کیا، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اس پوری صورت میں مسلسل اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ وہ غیر اللہ کے ساتھ دوستی نہ رکھیں۔ اس طرح نظریہ ہے حیات کے عملی اثرات انسانی زندگی پر کیا مرتب ہوتے ہیں، وہ آثار جو لازمہ ایمان ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھنا۔ اس کا نتیجہ یہ بتایا گیا کہ ایک موحد اللہ مسلم بھی ہو جائے، یہی دین ہے، اس کے سوا کوئی دین نہیں۔ اور مسلمان ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دے، اس کی اطاعت کرے، اس کے اوامر کو مانے، اس کی شریعت کو مانے، اس کے رسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو مانے، آپ کی اتباع کرے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون کی عملی تصویر بن جائے۔ اس نظریہ حیات کی روح سے اگر کوئی سر تسلیم خم نہیں کرتا تو وہ اطاعت نہیں کر رہا، وہ کوئی رسول کی اتباع نہیں کرتا، وہ مسلم نہیں ہے۔ جو کرائٹیریا اللہ کے ہاں ہے، اس کرائٹیریا کے اعتبار سے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ دیندار نہیں ہے۔ اسلام 3 چیزوں سے عبارت ہے: معرفت، اقرار اور اطاعت۔ صرف علم و معرفت کا نام دین نہیں ہے۔ پھر حقیقی نسب اور نظریاتی نسب کا ذکر کیا گیا، عورتوں کے بارے میں ذکر کیا گیا، عورتوں کا مسجد میں جانا۔ تو اس میں پھر یعنی آیت نمبر 36 میں کتنا عظیم تحفظ طلب کیا گیا۔ یعنی بعض علماء نے اس آیت سے جب مریم علیہ السلام کو یعنی محراب میں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم دیا گیا، تو انہوں نے استدلال کیا کہ عورت جو ہے وہ مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ کتنا بہترین انداز میں حضرت مریم علیہ السلام نے وہاں یعنی جب ان کو تحفظ اور پروٹیکشن کے لیے ان کی والدہ نے کہا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، چونکہ خالص نظر اللہ کے لیے تھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ زکریا علیہ السلام کی دعا کہ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ۔ پھر آپ دیکھیں کہ ابو طلحہ جو بہت مالدار شخص تھے، انہوں نے سب سے اپنا قیمتی باغ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احا باغ جو تھا مدینہ مسجد نبوی کے سامنے تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے پانی پیتے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ قوم قربان کیا اللہ کے راستے میں، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے جزا چاہتا ہوں، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو نے بڑا نفع بخش اور یعنی قیمتی مال ہے، یہ تو نفع بخش مال ہے، میں نے سن لیا، لیکن میرا مشورہ ہے کہ آپ اسے اقربا کے درمیان تقسیم کر دیں۔ تو ابو طلحہ نے فرمایا حضور آپ ایسا ہی کر دیں، تو حضور نے آپ کے اقربا چچا زادوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو اسی طرح حضرت عمر نے کہا کہ حضور خیبر میں مجھے جو حصہ ملا اس سے اچھی جائیداد مجھے کبھی نہیں ملی، تو اس بارے میں آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اصل جائیداد اپنے پاس رکھ لو اور پیداوار اس کی سبیل کر دو۔ تو اس طرح سورہ آل عمران کا ہم نے خلاصہ بیان کر دیا، اور اس کے اہم مضامین پر ہم نے تفصیل سے گفتگو کی۔ اس میں توحید باری تعالیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے بارے میں بڑی تفصیل سے گفتگو ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس صورت میں مسلم قرار دیا گیا۔ یہ صورت بڑی اہم ہے، اس کا ہمیں مزید مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم اس سورہ مبارکہ کی آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ پلیز اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن کا یہ پیغام اب تک پہنچتا رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔